اور سوچنے میں تعجب کیا ہے، آج بڑے بڑے ہمارے کمرے ہیں، ذرا غور کر لیں، آپ کا بیڈ روم ہے، آپ کا بہترین اے سی والا بیڈ روم، لائٹ چلی گئی، جنریٹر کام نہیں کر رہا، کمرہ بند ہو گیا، دروازہ کھل نہیں رہا، لاک ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد کیا حال ہوگا؟ تھوڑی دیر میں کیا حال ہوگا؟ اے سی بند، پنکھا بند، ایئر ٹائٹ کمرہ تھا، ونڈو بنائی اے سی کی جو کھلتی نہیں تھی، اور دروازہ لاک ہو گیا، کھل نہیں رہا، اب کیا کریں گے؟ کمرہ بڑا ہے، تھوڑی دیر میں جو گرمی کا حال ہوگا، باہر کوئی آواز سننے والا نہیں، آپ گھر میں اکیلے، کیا کریں گے؟ کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچا؟ اب اسی حالت میں آپ کے بستر سے کوئی چوہا نکل آیا، اب کیا ہوگا؟ سوچا کر، اور سامنے دیوار پر چپکلی نظر آ جائے، پھر پتہ چلا تکیے میں سے لال بیگی آ گیا، یہ سب اچانک ہو رہا ہے، کیا حال ہوتا؟ چیخ پکار شور کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اب غور کرے بندہ کہ یہ دنیا کا اتنا سا چوہا، ایک اتنا سا لال بیگ، اتنی سی چپکلی، اتنا بڑا کمرہ، اور امید بھی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آ جائے گی، کوئی تو آئے گا جو دروازہ توڑ کر مجھے نکالے گا، یہ ساری امیدیں وہاں قائم ہیں، پھر بھی ہو سکتا ہے کہ گھبراہٹ کے ہمارے ہارٹ اٹیک ہو جائے اور انتقال ہو جائے۔ اب قبر کا گھڑا کتنا، اتنا سا، اور ہمارے قبر بنی قیمتی کتنی ہے؟ سنت کے مطابق قبر بناتا کون ہے؟ بمشکل سے مردے کو لٹایا جاتا ہے، پورے قد کی بھی نہیں بنتی بازوں کا، اور تھوڑا بدن بڑا ہو تو مزید اس کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے۔ اب یہ قبر اتنی سی تو ہے، اب اس قبر کے اندر اوپر سیل لگائی گئی ہے، سیل لگائی، اب یہ جو سیل لگ رہی ہے نا، یہ کوئی نہیں کھولے، نہیں کھولی جا سکتی، اس کی اجازت ہی نہیں۔ آپ بولو گے میں تو مر گیا ہوں، ہم مر گئے، عقل سلامت ہے۔ اگر عقل بھی مر جاتی تو پھر عذاب و ثواب کا احساس کہاں ہوتا؟ عقل سلامت ہے۔ کہتے ہیں مردے کو غسل آسان آرام سے دو کہ زندے سے زیادہ مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ عقل سلامت ہے، وہ محسوس کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے، اس کے سامنے ہی سیل رکھی جا رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک سیل آئی، اس کی گھبراہٹ کا کیا عالم ہوگا، دوسری سیل آئی، اس کی گھبراہٹ کا کیا عالم ہوگا، تیسری سیل آئی، اس کی گھبراہٹ کا کیا عالم ہوگا، کوئی نہیں ہلائے گا یہ سیل کبھی بھی، پھر اس کی سوراخ بند کیے جائیں گے کہ کوئی روشنی کوئی ہوا نہ آئے، پھر اس کے اوپر منو مٹی ڈالی جائے گی۔ ذرا غور کیا، ارے وہ سانپ اور کیڑے مکوڑے جو اپنے کمرے میں آئے تھے وہ تو آئے تھے نا دنیا کے، یہاں جو سانپ بچھو اور کیڑے مکوڑے آئیں گے یہ عذاب کے ہوں گے، یہ مسلط کیے جائیں گے، جائیں گے نہیں۔ بے نمازی پر گھنجا سانپ مسلط کیا جائے گا، جو اسے ایک ڈنک مارے گا مردہ 70 گز زمین میں چلا جائے گا، 70 گز، اور پھر اس کو بدن سے نکالے گا، پھر اسے ڈسے گا، 70 گز مردہ زمین میں جائے گا، پھر اسے کیا سمجھائے؟ ہم دنیا کی مستی میں مستے، بھول گئے قبر میں جانا ہے۔ ارے سوچو تو صحیح، ارے یہ سود کا، یہ حرام سود کا وزن لے کر قبر میں کیا کرے ہوئے، یہ حرام جو رشوت لی، ارے قبر میں کیا کرو گے؟ ارے جو اتنے زنا کیے، اتنی بدکاریاں کی، قبر میں کیا کرو گے؟ فقیہ مولا سمرقندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں زنا کے حد سے بچ گیا، زنا کی حد ہے، اسے کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ کو پتھر مارے جاتے، غیر شادی شدہ کو کوڑے مارے جاتے، 100 کوڑے ہیں،
100 کوڑے مارے جاتے ہیں. زانی کی سزا 100 کوڑے ہے. فقیہ ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں 100 کوڑوں سے بچ گیا مرنے کے بعد اسے آگ کے کوڑے مارے گئے. بزرگان دین فرماتے ہیں جو دنیا میں ہنستے ہنستے گناہ کرتا ہے بروز قیامت روتا روتا جہنم میں داخل ہوتا. کیا جانا عذاب قبر کو, کیا جانا عذاب جہنم کو. ارے ایسی ایسی جگہ ہے جہاں جہنم میں کا پیپ جمع ہوتا ہے, وہاں پر بھی عذاب دیا جاتا ہے, وہاں ڈال دیا جاتا ہے. ارے چکل خور کی 2 آگ کی زبانیں ہوں گی. غیبت کرنے والے کو سخت عذاب دیا جائے گا کہ غیبت و زنا سے سخت ہے. آج زنا کرنے والے کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا اور غیبت کرنے والے کو 4 بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہے. پیسہ ہونا چاہیے, شہرت ہونی چاہیے, عزت ہونی چاہیے. غیبت کرتا ہو, چگلی کرتا ہو, جو بھی کرتا ہو, کیا جانا کہ چگلی کیا ہے, کیا جانا غیبت کیا ہے, کیا جانا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا کیا ہے. ارے ذرا پڑھیں تو صحیح, غور تو کریں, سمجھیں تو صحیح. دنیا کی مستی میں مست ہیں, دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں. دن کتنے رہ گئے, ارے کتنے دن رہ گئے, چند دن ہی تو ہیں. پڑھو مین سنت کا رسالہ کالے بچھو. وہ شخص جس کو قبر میں ابھی دفن کیا گیا تھا, تھوڑی دیر کے بعد کسی سبب سے قبر کھولی گئی تو دیکھا تو اس کے چہرے پر کالا 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 کو بھرا ہوا تھا. تو تدفین والوں نے سوچا کہ یہ کیا ہے, ہمارا مردہ تو داڑھی والا نہیں تھا. تو غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ داڑھی منڈا جسے قبر میں اتارا تھا, اس کی قبر پر کالے, اس کے چہرے پر کالے بچھو لگے ہوئے. کیا جانا قبر کا عذاب کیا ہے, ارے کیا جانا جہنم کا عذاب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زندگی اور موت کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے. ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کیا, ہم جان چکے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا. ہم نے کیا عمل کیے, کچھ عمل کیے بھی تو ریاکاری کی نظر ہو گئی, دکھاوے کی نظر ہو گئی, شہرت کمانے کی نظر ہو گئی. اگر مسجد بنائی بھی تو سود اور رشوت کے پیسوں سے مسجد بنائی, حج کیا بھی تو سود اور رشوت اور جھوٹ کی آمدنی سے حج کرنے چلے گئے. حرام کے مال سے حج کیا, حرام کے مال سے غذا کھائی, حرام کا مال کا لباس پہنا. کیوں؟ مال کمانا ہے. کیا کرو گے مال کمانا, کیا کریں گے؟ گھر بنائیں گے, اچھا گھر بنائیں گے, کیا کریں گے؟ اچھی کار بنائیں گے, کیا بنائیں گے؟ اچھی فیکٹری بنائیں گے, اچھی میل بنائیں گے, کیا بنائیں گے؟ اچھی زمینیں بنائیں گے, 10 12 20 کروڑ روپے جمع کریں گے, بینک بیلنس بنائیں گے, پھر کیا کریں گے؟ عزت و شہرت کمائیں گے, ویلفیئر کریں گے, لوگ منچ اور اسٹیج پہ بلا کر ہار پہنائیں گے, آپ کے فوٹو آئیں گے. ارے سوال ہی کیا, کب تک آئے گا, ارے کب تک, ارے جانا ہے دنیا سے, جانا ہے. واللہ 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 دنیا سے جانے کے لیے آئے ہیں. ہم دنیا میں رہنے نہیں آئے, ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہمیں مرنا ہے, دنیا سے جانا ہے. کیا تیاری کی ہے قبر کی؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ جو مہلت دی ہے, قبر کو سنوارنے کی مہلت دی ہے, قبر اچھی بنانے کی مہلت دی ہے, جنت کمانے کی مہلت دی گئی ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, وہ مال دے رہا ہے, رزق دے رہا ہے, عقل دی ہے, آنکھ دی ہے, کان دی ہے, اتنی سوچ و فہم و فراست دی ہے. اس رب کے کتنے احسان, اسے نافرمانی میں گزارتے ہو رب کی, ہمیں شرم نہیں آتی.